دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ شادی کی پہلی رات اپنی کالی بدصورت بیوی کو دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ جب میں اسے طلاق دینے لگا تو وہ میرے پاؤں میں گر گئی اور کہنے لگی کہ آپ دوسری شادی کر لیں، مگر مجھے اسی گھر میں رہنے دو، گھر کے کسی کونے میں پڑی رہوں گی۔ پھر میں ایک خوبصورت لڑکی سے نکاح کر کے اسے گھر لے آیا۔ میری پہلی بیوی اس کی نوکرانی بن کر خدمت کرتی رہتی۔ گھر میں سب بہت خوش تھے کہ مفت کی نوکرانی مل گئی، مگر ایک رات مجھ پر ایک ایسا انکشاف ہوا کہ اندر تک روح کانپ اٹھی۔ باہر کھڑا خاموش نظروں سے میں اپنے گھر کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں گھر میں قدم بھی رکھوں۔ اچانک عشاء کی اذان قریبی مسجد سے بلند ہوئی تو میں چونک کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ سردیوں کی شام جلد ہی رات کی تاریکی میں ڈھلنے والی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور سوچنے لگا کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ مجھے گھر میں تو جانا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں تھا۔ پھر میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ پورا گھر ہمیشہ کی طرح چمک رہا تھا۔ گھر کے ماربل میں مجھے اپنا عکس نظر آیا۔ اس پہر بھی پورے گھر میں صفائی تھی، یوں جیسے نہ جانے کتنی دفعہ گھر کی صفائی کی گئی ہو۔ میرے جوتے مٹی سے اٹے ہوئے تھے۔ میں چلتا ہوا آگے گیا تو پیچھے صاف فرش پر نشان بنتے چلے گئے۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اندر خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ میری بیوی سجی سنوری سی سرخ کلر کے سوٹ میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ وہ بے حد حسین تھی۔ ایک بچے کی ماں بننے کے بعد بھی اس کے حسن میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرا اٹھی اور مجھے اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی۔ پھر اس نے اپنا رخ کچن کی طرف کیا اور آواز لگائی، ذرا جہانگیر کے لیے بھی چائے لے کر آؤ۔ میں خاموشی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، مگر آج میرا دل کچھ بجھا بجھا سا تھا، جسے میری بیوی نے بھی محسوس کیا۔ اسی لیے وہ یہاں وہاں کی باتیں کر کے میرا دھیان بھٹکانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ اسے بھی شاید اندازہ ہو گیا تھا کہ میں کس بات پر دکھی تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب کچن سے چائے کا کپ لیے سونیا باہر آئی۔ اسے دیکھ کر میں چونکا، لیکن وہ خاموشی سے چائے کا کپ میرے سامنے رکھ کر واپس مڑ گئی۔ میری بیوی نے اسے شام کے کھانوں کی ایک لمبی لسٹ تھما دی۔ وہ سر ہلاتے ہوئے واپس مڑ گئی، مگر جاتے جاتے وہ راستے میں پڑے ہوئے کھلونے سمیٹ کر ان کی جگہ پر واپس رکھنا نہیں بھولی۔ میری نظروں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے بھی میں غائب دماغی کے عالم میں ہی رہا۔ شام کا کھانا ہمیشہ کی طرح بے حد لذیذ بنا تھا۔ سونیا کے ہاتھوں میں تو کوئی جادو ہی تھا۔ میری بیوی نے کھانے کے دوران بھی مسلسل باتیں کرتی رہی، مگر میں اس وقت بھی غائب دماغی سے ہی اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ پھر میں جلدی سونے کا بہانہ کر کے اٹھ گیا، مگر نہ جانے میرے دل پر کیا بوجھ تھا جو اتنی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری بیوی بے خبر سو رہی تھی۔ سوتے ہوئے بھی اس کے حسین چہرے پر دیکھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ یوں ہی لان میں دائیں بائیں ٹہلتے ہوئے میرے کانوں سے آواز ٹکرائی۔ جس جگہ سے آواز آ رہی تھی میرے قدم خود بخود اس جانب اٹھنے لگے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ میں نے ہاتھ کا دباؤ ڈال کر کمرے کا دروازہ کھول دیا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا اس کے بعد خود پر قابو پانا میرے لیے بے حد مشکل ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے آج میرا دل بوجھل تھا۔ یہ اتنا محسوس خوف تھا جس نے صبح سے ہی مجھے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میری سانسیں تیز تیز چلنے لگی تھیں۔ اتنی سردی میں بھی میرے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ مجھے اپنے جسم پر پہنا ہوا لباس چبھنے لگا تھا۔ میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ آنسو تھے کہ بہتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اتنی رات میں اگر کوئی مجھ جیسے مضبوط مرد کو روتے ہوئے دیکھ لیتا تو نہ جانے کیا سوچتا۔ ماضی مجھے پوری قوت سے جھنجھوڑ رہا تھا، اس لیے پھر میں نہ چاہتے ہوئے بھی آج 4 سال قبل ہوئے واقعے کو یاد کرنے لگا۔ میں امریکہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آیا تو میری شخصیت میں ایک عجیب ہی نکھار آ گیا تھا۔ خود میں بھی ہواؤں میں اڑ رہا تھا، کیونکہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی لڑکا میرے مقابل نہ تھا۔ یہاں تو لوگ پاکستان میں پڑھنے کے لیے ترس رہے تھے۔ کم عمری میں ہی ان کے والدین انہیں کسی ورک شاپ یا سبزی منڈی والے کی دکان یا ٹھیلے میں بٹھا دیتے۔
صرف ایک میرے ماں باپ ہی تھے جنہوں نے مجھے محنت مزدوری کے بعد پڑھنے کے لیے امریکہ بھجوا دیا تھا۔ میں خود بھی لائق فائق تھا، اس لیے جلد ہی اسکالرشپ حاصل کر لی اور اب 4 سال امریکہ میں پڑھ کر واپس آنے کے بعد میں مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ میرے گھر آنے کی خوشی میں میری اماں نے پورے خاندان کی دعوت رکھی تھی۔ خاندان کی لڑکیاں چھپ چھپ کر مجھے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو اشارہ کر رہی تھیں۔ ہر ماں کی ہی یہی خواہش تھی کہ میں ان کا داماد بنوں۔ اس خیال نے مجھے جیسے مغرور بنا دیا تھا۔ مغرور کیوں نہ ہوتا، میں خوبصورت تھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ تھا اور پاکستان آتے ہی مجھے ایک بہترین نوکری مل گئی تھی۔ ہمارے مالی حالات بہتر ہونے لگے تھے۔ ان سب چیزوں نے میری شخصیت میں ایک عجیب سا غرور پیدا کر دیا تھا۔ دعوت کے دوران بھی میں نے کافی لڑکیوں کی نظریں خود پر مرکوز محسوس کی تھیں، لیکن میں نے سر جھٹک دیا۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں شادی کروں گا تو صرف اپنی مرضی سے، کیونکہ میری دلہن میری ٹکر کی ہونی چاہیے۔ اس خیال نے میرے دل میں ایسی جگہ بنا لی تھی کہ مجھے کوئی بھی لڑکی آسانی سے نہیں پسند آتی تھی۔ دعوت ختم ہوئی تو میری ماں بے حد خوش تھی۔ وہ بار بار میری بلائیں لینے لگتیں۔ پہلے اس خاندان کے لوگوں نے مجھے کبھی منہ ہی نہیں لگایا۔ آج میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم یافتہ بن کر لوٹا ہے تو دیکھیں کیسے سب میرے آگے پیچھے پھر رہے تھے۔ میری ماں فخر سے کہہ رہی تھی۔ میں مسکرا دیا تو وہ ابا کے پاس جا کے بیٹھ گئیں اور انہیں کسی رشتہ دار کے بارے میں بتانے لگیں جنہوں نے مجھے اپنی بیٹی دینے کی بات کی تھی۔ مجھے اماں کی بات سن کر غصہ آ گیا اور میں کہنے لگا کہ اماں، میرے لیے لڑکی ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شادی میں اپنی مرضی سے ہی کروں گا۔ میری بات سن کر اماں کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا اور وہ کہنے لگیں، کوئی ضرورت نہیں، تم مرضی سے شادی کرو گے؟ خبردار جو ایسی بات منہ سے نکالی۔ شادی کے لیے نسل، ذات پات سب دیکھنا پڑتا ہے، نہ جانے کہاں سے لڑکی لے کر آئے گا۔ بیٹا، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لڑکی گھر بسانے والی ہونی چاہیے۔ اسی لیے تو شادی تمہاری میں اپنی مرضی سے ہی کروں گی، اور فکر نہیں کرو، تمہارے لیے میں ہیرے جیسی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ اماں کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ لڑکی چاہے اماں ڈھونڈے یا میں، مجھے چاہیے تو ہیرے جیسی لڑکی ہی تھی نا۔ میرے موبائل میں کال آ رہی تھی، اس لیے میں گھر سے باہر ہی نکل گیا، مگر میرا ذہن اب تک اپنی اماں کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ شادی کی خواہش تو ہمیشہ سے میرے دل میں تھی، اور ویسے بھی کون سا ایسا لڑکا ہوگا جسے شادی کی خواہش نہیں ہوگی، اور ویسے بھی میرے پاس سب کچھ تو تھا سوائے خوبصورت بیوی کے جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ ایک دن میں آفس سے گھر آیا تو مجھے گھر میں رونق کا احساس ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر ڈرائنگ روم میں جھانکا تو ایک جانی پہچانی عورت مجھے دیکھ کر مسکراتی ہوئی اٹھی اور مجھ سے آ کر ملتی ہوئی کہنے لگی، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کتنا خوبصورت جوان ہو گیا ہے میرا بیٹا۔ پھر انہوں نے میرے ماتھے پر بوسہ لیا۔ میں اب تک اس عورت کو پہچان نہیں پایا تھا، مگر پھر میری ماں نے مجھے کہا کہ یہ تمہاری پھوپھو ہیں جو دوسرے شہر میں رہتی ہیں، تم سے ملنے کے لیے آئی ہیں۔ اماں کی بات پر میں نے سر ہلا دیا۔ وہ مجھ سے بہت محبت سے پیش آ رہی تھیں۔ دراصل پھوپھو کی شادی ایک غریب کسان سے ہوئی تھی، جس کے بعد وہ گاؤں چلی گئی تھیں اور پھر وہاں سے وہ چھوٹے سے شہر میں شفٹ ہو گئی تھیں، مگر ہمارا ان سے ملنا جلنا نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے میں انہیں پہچان نہیں پایا تھا۔ پھوپھو کے ساتھ ان کے شوہر بھی آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ انتہائی غریب تھے۔ ان کے کپڑے سادہ مگر صاف اور نفاست سے استری کیے ہوئے تھے۔ ابا ان کے ساتھ بہت محبت سے پیش آ رہے تھے اور اماں بھی بار بار ان کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں پیش کر رہی تھیں۔ مجھے تھوڑا سا عجیب تو لگا، کیونکہ میری ماں نے کبھی اپنے سسرال والوں کی اتنی آؤ بھگت نہیں کی تھی۔ خیر، میں کندھے اچکاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ رات بڑی دیر تک محفل جمی رہی۔ اگلی صبح میں کام پر گیا تو واپس آیا تو اماں بہت خوش تھیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری پھوپھو یہاں پر اس لیے آئی تھیں تاکہ وہ تمہیں اپنا داماد بنا سکیں۔ میں فخر سے مسکرا دیا۔ لوگ تو مجھے گھر آ کر اپنا داماد بنانے پر تیار تھے۔ اماں بہت خوش تھیں اور وہ اس رشتے پر راضی بھی تھیں، مگر مجھے اعتراض تھا۔ میں شادی سے پہلے ایک مرتبہ لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا، مگر جب میری ماں نے میری بات سنی تو وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی، ارے تم فکر نہیں کرو، میں نے لڑکی کو دیکھ رکھا ہے، وہ بے حد حسین ہے اور تمہاری ساری توقعات پر پورا اترے گی۔
بس وہ تھوڑی غریب گھرانے سے ہیں نا، اور دوسرے شہر میں رہتی ہیں، اس لیے انہیں وہاں جا کر دیکھنے کا وقت نہیں ہے۔ ویسے بھی میں تمہاری شادی جلد کرنا چاہتی ہوں، اور ویسے بھی اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ تمہارے ناز نخرے اٹھا سکوں۔ جب تمہاری بیوی آئے گی تو وہی تمہارے ناز نخرے اٹھائے گی۔ اماں کی بات میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی مان لی۔ ویسے بھی میری ماں کو اتنی جلدی کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی، اور اب جب وہ کہہ رہی تھی تو یقیناً وہ لڑکی اچھی ہوگی، اور اگر وہ سسرال کی کسی چیز کی تعریف کر رہی تھی تو واقعی وہ لڑکی اس لائق تھی۔ میری رضامندی دیتے ہی گھر میں شادی کے ہنگامے بجنے لگے۔ شادی کے ہنگامے کے دوران میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح میری اس لڑکی سے بات ہو سکے، مگر مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ اتنے سادہ ہیں کہ اس لڑکی کے پاس موبائل ہی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ لڑکی اس طرح کی ہے، ملاقات کرنا پسند کرتی ہے۔ پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ چلو شادی میں دن بھی کتنے رہ گئے ہیں۔ میں بے تابی سے اپنی شادی کے دن کا انتظار کرنے لگا۔ آفس میں بھی سب کو میری شادی کے بارے میں پتہ چل گیا تھا۔ وہ لوگ بھی مجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ میرے آفس کے تمام لوگ ہائی اسٹینڈرڈ کے لوگ تھے، اس لیے میں نے شہر کے سب سے بڑے ہال میں اپنے ولیمے کی تقریب منعقد کی تھی۔ آخرکار شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ میں نے روپیہ پانی کی طرح بہایا تھا۔ میں نے بری کی ایک ایک چیز شاندار بنائی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جتنی میری دلہن حسین ہے اس کی شان میں اپنی تیاری مکمل رکھوں۔ بارات لے کر ہمیں دوسرے شہر جانا تھا۔ سفر کی تھکاوٹ نے ہمارا برا حشر کر دیا تھا، لیکن مجھے تو اپنی شادی کی خوشی تھی۔ پھپھو کے چھوٹے سے گھر میں دلہا بن کر بیٹھے ہوئے میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ میں نے اماں سے کہا بھی تھا کہ پھپھو سے کہیں کہ وہ کوئی ہال بک کروا لیں، مگر اماں نے کہا وہ بہت غریب لوگ ہیں، وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں ہی میرا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے چھوارے تقسیم ہونے لگے۔ میں نے اپنی ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، کیونکہ مجھے بھوک لگ رہی تھی اور سب باراتیوں کو بھی، مگر دلہن والوں کی طرف سے کھانے کا کوئی انتظام ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں نے تھک ہار کر اپنے برابر میں بیٹھے اپنے سسر سے اس بارے میں پوچھا۔ وہ کہنے لگے، بیٹا تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ ہماری اتنی گنجائش نہیں کہ ہم سب باراتیوں کو کھانا کھلا سکیں۔ آپ کی امی سے ہماری بات پہلے ہی ہو چکی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ باراتیوں کو کھانا خود ہی کھلا دیں گے۔ اپنے سسر کی بات سن کر میرے سر پر تو آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھے بے حد غصہ آیا تھا۔ یہ تو سراسر میری بے عزتی تھی۔ میرے ساتھ آئے ہوئے مہمان کیا سوچیں گے کہ میں نے کن لوگوں میں شادی کی ہے جو اپنی بیٹی کے سسرال والوں کو کھانا ہی نہیں کھلا سکتے۔ مجھے یہ سوچ کر ہی غصہ آنے لگا تھا۔ میرا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اپنے سسرال والوں کے خلاف یہ پہلی گرہ تھی جو میرے دل میں پڑ چکی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھا اور میں نے اپنے ایک جاننے والے سے کھانے کا کہہ دیا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا آ گیا اور باراتی کھانا کھانے لگے۔ میں اپنی ماں سے سب پوچھنا چاہتا تھا، مگر یہ مناسب وقت نہیں تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہی میری دلہن کو میرے برابر میں لا کر بٹھا دیا گیا۔ میں اسے دیکھ کر مطمئن ہو گیا کیونکہ وہ لمبے قد کی تھی، مگر اس کے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ اس کے اسمارٹ سے وجود کو دیکھ کر میں سوچ رہا تھا کہ یقیناً یہ بے حد خوبصورت ہوگی۔ مجھے رخصتی کی جلدی ہونے لگی۔ ویسے بھی اب میں مزید وہاں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہم دلہن کو لے کر واپسی کے لیے نکل گئے، مگر گھر پہنچتے پہنچتے بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں بہت بے تاب ہو رہا تھا، مگر میری ماں کو رسموں کی پڑی تھی۔ چھوٹی چھوٹی کئی رسمیں کرتے کرتے انہوں نے رات کے 12 بجا دیے تھے۔ میں نے انہیں اشارے سے کہا کہ اب میں بہت تھک گیا اور کمرے میں جانا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے میری بات پر سر ہلایا اور دلہن کو میرے کمرے میں بٹھا دیا۔ میری ماں کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جس کی وجہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مہمان میرے کمرے سے رخصت ہوئے تو میں دروازہ بند کر کے پلٹا۔ میری دلہن بیڈ پر لہنگے کو پھیلائے بیٹھی تھی۔ اصلی پھولوں سے کمرے کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ میں کافی دیر تک تو اپنی دلہن کو اس طرح دیکھتا رہا۔ بس زندگی میں ایک خوبصورت بیوی کی کمی تھی، وہ آج مکمل ہو گئی تھی۔ میں مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور ہاتھ بڑھا کر اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھا دیا، مگر یہ کیا! اسے دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ میں نے پھٹی پھٹی بے یقین نگاہوں سے سامنے دیکھا، جہاں میری پھپھو کی بیٹی میری دلہن کے روپ میں سجی سنوری بیٹھی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، مگر مسکراہٹ کے باوجود بھی اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ اس کا رنگ بے حد گہرا تھا اور چہرے کے نقوش بھی بے حد معمولی سے تھے۔
میرے دل میں اسے دیکھ کر ایک دم سے کراہت سی ابھری۔ وہ نظریں جھکائے خاموشی سے بیٹھی، شاید اپنی تعریف کی منتظر تھی اور شاید منہ دکھائی کے تحفے کی بھی، مگر ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد میرا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس پر دوسری نگاہ بھی ڈالوں۔ غم و غصے سے میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی تھیں۔ آخر میں نے اپنا سر تھامتے ہوئے اس سے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ میری ماں نے کہا تھا کہ تم بے حد خوبصورت ہو، مگر تم تو اس قدر بدصورت ہو کہ تم پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد دوسری نگاہ ڈالنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا۔ تم میرے معیار کے مطابق تو ہرگز بھی نہیں ہو۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے جو تمہیں دیکھے بغیر تم سے شادی کر لی۔ میری بات سن کر وہ بیچاری لڑکی جو دھیما دھیما مسکرا رہی تھی ایک دم ہی چونکی۔ میرے الفاظ سے اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے، مگر میں کیا کرتا؟ مجھے سیاہ رنگ سے تو ویسے بھی چڑ تھی، اور میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری بیوی کی رنگت اتنی کالی ہوگی۔ گہری سانولی رنگت پر میک اپ نے اسے مزید بدصورت بنا دیا تھا۔ پھر میں گھبرا کر نیچے ہی اتر گیا اور میں اس سے کہنے لگا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں تم جیسی لڑکی کو اپنی بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کل ولیمے کی تقریب میں کیا کروں گا۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور سوچنے لگا کہ کل ولیمے میں تو سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ میری بات سن کر وہ ایک دم اچانک ہی بیڈ سے نیچے اتری اور میرے پاؤں پکڑتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، خدا کے لیے جہانگیر، مجھے مت چھوڑنا، مجھے طلاق مت دینا۔ میرے والدین بہت غریب ہیں، وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تم چاہتے ہو تو دوسری شادی کر لینا، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ میں ایک کونے میں پڑی رہوں گی اور سارے گھر کا کام بھی کروں گی، مگر مجھے مت چھوڑنا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کے گہرے سانولے ہاتھ میرے سفید پیر پر عجیب ہی لگ رہے تھے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ میں کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ آخر کار کمرے میں کافی دیر ٹہلنے کے بعد جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ میری ماں باہر صوفے پر بیٹھی تسبیحات پڑھ رہی تھی۔ مجھے کمرے سے باہر آتا دیکھ کر مسکرائی۔ انہوں نے مجھ سے بالکل بھی نہیں پوچھا کہ میں اس وقت کمرے سے باہر کیا کرنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ شاید وہ جانتی تھی کہ جب مجھے حقیقت کا علم ہوگا تو میں اسی طرح کا رد عمل دوں گا۔ میں کافی دیر تک سڑکوں پر گاڑی لے کر گھومتا رہا۔ آخر کار میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے معیار کے مطابق ایک حسین لڑکی سے شادی ضرور کروں گا۔ اگلے دن ولیمے کی تقریب تھی۔ میں نے اسے تاکید کی کہ وہ چہرے پر سے گھونگھٹ نہیں اٹھائے گی۔ اس نے میری بات مان لی اور پھر ہر آنے جانے والے کو وہ خود ہی جواب دیتی رہی، کیونکہ لوگ تو یہ سوال کر رہے تھے کہ ولیمے کی دلہن کب گھونگھٹ نکالتی ہے بھلا، جس پر وہ خود ہی لوگوں کو خاموش کروا رہی تھی۔ میرا دل اس سے شدید بدظن ہو چکا تھا۔ شادی کے بعد جب دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے بہانہ بنا کر ہر گھر کو منع کر دیا اور میں نے دوسرے دن ہی کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ اسی لیے میرا دوست انور کو کچھ کھٹک چکا تھا، کیونکہ میرے جیسے گھومنے پھرنے کے شوقین آدمی کو دوسرے دن ہی کام پر دیکھ کر وہ چونک گیا تھا۔ پھر اس نے بھی مجھے شام میں ہی گھر پر دعوت پر بلا لیا تھا۔ میں نے اسے بھی منع کرنا چاہا، مگر اس نے میری بات نہیں سنی اور سختی سے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں میرے گھر دعوت پر ضرور آنا ہوگا۔ ویسے بھی شادی کے اگلے دن ہی کون کام پر آتا ہے؟ تم ہانی مون پر بھی نہیں گئے۔ اب بھابھی کو کم از کم میرے گھر دعوت پر تو لے آؤ۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی شام میں اپنی بیوی کو لے کر اس کے گھر پہنچا۔ جب اس نے میری بیوی کی شکل دیکھی تو وہ میری حالت کا اندازہ لگا چکا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میرا چہرہ کیوں اترا سا رہنے لگا ہے۔ اس نے گھر میں ہی طرح طرح کے پکوان پکوائے ہوئے تھے۔ اس کے گھر کے فرد بھی مجھے گھر کا فرد ہی سمجھ رہے تھے، حالانکہ میں اس کے گھر پہلی مرتبہ آیا تھا۔ انور نے جیسے ہی کھانا لگانے کا حکم دیا تو میں چونک گئی، کیونکہ اس کی چھوٹی بہن اشال کھانا لگا رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر اپنی نگاہیں پلٹنا ہی بھول گیا۔ بے شک وہ بے حد حسین تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے سیدھا پرستان سے اس دنیا میں آئی ہو۔ اس کا متناسب سراپا، گھنگرالے بال اور سرخ و سفید رنگت میرے دل اور دماغ پر طاری ہونے لگا تھا۔ بالکل ایسے ہی لڑکی کو میں اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میری نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے اس نے بھی مجھے پلٹ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر سرخی سی بکھر گئی۔ میرا دل مچل اٹھا۔ میں ہر صورت میں اسے اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی بدصورت بیوی پر ڈالی اور پھر انور کے گھر سے واپسی پر میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں جلد ہی اپنے دوست سے اس کی بہن کے بارے میں بات کروں گا، اور پھر میں نے زیادہ انتظار بھی نہیں کیا اور اگلے ہی دن میں نے اپنی خواہش اس کے سامنے رکھ دی، جس پر پہلے تو وہ حیران ہوا اور کہنے لگا
کہ جہانگیر 2 دن پہلے تو تمہاری شادی ہوئی ہے، جس پر میں نے اسے سمجھایا کہ وہ میری ماں باپ کی مرضی تھی۔ میں کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور ویسے بھی مجھے تمہاری بہن سے محبت ہو گئی ہے۔ تم یقین کرو، میں تمہاری بہن کو دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ میری بات پر وہ سوچ میں پڑ گیا، اور پھر میری دولت کی ریل پیل اور شان و شوکت دیکھ کر وہ اپنی بہن کا رشتہ میرے ساتھ کرنے پر راضی ہو گیا۔ میں بے حد خوش تھا۔ جب اپنی دوسری شادی کی خبر میں نے اپنی ماں کو دی تو وہ خلاف توقع حیران ہونے کی بجائے جلدی مان گئی اور کہنے لگی کہ بیٹا، دوسری شادی تمہارا حق ہے۔ اگر تمہاری بیوی تمہیں اجازت دے رہی ہے تو پھر میں کون ہوں اعتراض کرنے والی۔ مگر میرے ابا خوش نہیں تھے، بلکہ انہوں نے اعتراضات اٹھائے، مگر مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اور پھر 1 ہفتے بعد ہی میں اشال کو رخصت کر کے اپنے گھر لے آیا، اور اسے دیکھ کر میری پہلی بیوی سونیا چند لمحے تو وہیں پہ کھڑی رہی، مگر پھر خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ میں نے الماری سے اس کے کپڑے نکال کر باہر صوفے پر رکھ دیے اور کہنے لگا کہ اس کمرے میں اب اشال رہے گی، تم اماں کے کمرے میں سو جانا یا پھر اسٹور روم میں۔ میری بات سن کر بھی وہ خاموش رہی۔ ہاں، البتہ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ پھر اس نے خاموشی سے اپنا ٹھکانہ اسٹور روم کو بنا لیا تھا۔ میری ماں اس سے دن بھر کام لیتی اور اسے غلطی کرنے پر بے حد مارتی۔ میں اپنی ماں کا یہ روپ دیکھ کر بہت حیران ہوتا، مگر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی، کیونکہ مجھے اپنی بدصورت بیوی میں کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ میں تو اپنی خوبصورت بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ اشال ایک فیشنیبل لڑکی تھی۔ وہ جدید طرز کے کپڑے پہنتی اور خوبصورت لگتی۔ اسے کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ گھر کا سارا کام سونیا کرتی۔ پھر میں اپنی بیوی اشال کو لے کر ہنی مون پر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ میری زندگی مکمل ہونے والی تھی، مگر بس مجھے سونیا سے مسئلہ تھا۔ وہ گھر میں چلتی پھرتی مجھے سوئی کی طرح چبھنے لگی تھی، مگر میں نے ایک بات محسوس کی تھی کہ اتنی مار کھانے کے بعد، اتنی ڈانٹ سننے کے بعد بھی اس کے منہ سے شکایت کا ایک لفظ نہیں نکلتا تھا، اور یہی بات اب میرے دل پر بوجھ بننے لگی تھی۔ اور پھر رات کے اس پہر جو کچھ میں نے دیکھا، اسے دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ میرے رونے کی آواز سن کر میرا بچہ رونے لگا تھا۔ میں نے اپنی بیوی اشال کو اٹھا کر اس کی توجہ اپنے بچے کی جانب کی، مگر وہ کروٹ بدل کر پھر سو گئی۔ خوبصورت بیوی تو تھی، مگر اس میں سگھڑ پن نام کی چیز نہیں تھی۔ اپنے بچے کو خاموش کرا کر اس کو سلا کر میں دوبارہ کمرے سے نکل کر اس کمرے کی طرف گیا جہاں میں نے وہ منظر دیکھا تھا، جہاں میری بدصورت بیوی سونیا زاروں کی طرح روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہی تھی۔ وہ منظر الگ تھا۔ اب میں نے جو کچھ دیکھا اس پر میرا یقین کرنے کو دل نہیں تھا، مگر یہ حقیقت تھی۔ میری ماں میری بیوی کو زور زور سے لات مارتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ دیکھا تمہاری ماں نے جو میرے ساتھ کیا، میں نے اس کا کیسے بدلہ لیا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ میرا بیٹا تمہیں کبھی بھی منہ نہیں لگائے گا، اس لیے میں نے جان بوجھ کر یہ شادی کروائی تاکہ تجھے اذیت ملے، اور اس طرح میرا بدلہ پورا ہوگا۔ اب تو کسی کچرے کی طرح گھر میں پڑی رہتی ہے اور تیری ماں کو تکلیف ہوتی ہے، جس سے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ اس وقت آدھی رات میں جائے نماز پر بیٹھ کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ تو چل اٹھ اور میرے لیے دودھ گرم کر کے لا۔ اتنا کہہ کر میری ماں نے اسے ایک زوردار لات ماری۔ میری بیوی خاموشی سے آنسو بہاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں کی بات سن کر مجھ پر تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا تھا۔ مطلب میری ماں نے مجھے استعمال کیا تھا اپنے پرانے انتقام کی خاطر۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری پھپھو نے میری ماں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، مگر اس سب میں سونیا کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ میرے برابر سے خاموشی سے گزرنے لگی۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس ایک نگاہ میں کیا نہیں تھا، میں اندر تک لرز گیا۔ اگر وہ جائے نماز پر بیٹھ کر میری شکایت کر رہی تھی خدا سے، تو خدا جانے میرا کیا انجام ہونے والا تھا۔ مجھے اپنے آفس کے لوگوں کے بدلتے چہرے نظر آنے لگے۔ میرے باس سے میری بار بار شکایتیں کی جا رہی تھیں۔ میرا بیٹا پورا دن روتا رہتا تھا، کیونکہ میری خوبصورت بیوی اشال کو اپنے حسن اور فیشن سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔ پھر میں نے ہاتھ بڑھا کر اپنی بیوی کو جانے سے روکا اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اماں، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ آپ نے اپنے انتقام کی خاطر اس بیچاری کو سزا دی۔ مجھے حقیقت کا علم اگر پہلے ہی ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا۔ آج سے میں آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں دوں گا کہ آپ میری بیوی پر کسی قسم کا بھی کوئی ظلم کریں۔ یہ اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے آئی تھی، اور آج سے میں اسے اپنی بیوی کا درجہ دوں گا۔
میری بات سن کر میری ماں گڑبڑا گئی اور میری بیوی سونیا کے چہرے پر چمک آ گئی۔ پھر میں نے اپنی بیوی اشال کو بھی کہہ دیا کہ آج سے میں سونیا کو اس کا حق دوں گا، جس پر پہلے تو اس نے خوب واویلا کیا، مگر جیسے ہی اسے میری دولت ہاتھ سے جاتی نظر آئی تو وہ بھی خاموش ہو گئی۔ اب میرے دل سے سارا بوجھ اتر چکا تھا، کیونکہ میں نے انصاف کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب میں اپنی پہلی بیوی کو بھی وہی درجہ دے رہا تھا جو میری دوسری بیوی کا تھا۔ میری بیوی سونیا اب بھی سارے گھر کا کام کرتی تھی، مگر اب اس کے چہرے پر آنسوؤں کے بجائے چمک تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اتنی بھی بدصورت نہیں ہے جتنی مجھے لگتی تھی۔ پھر میں نے دل میں عہد کیا کہ جو ظلم میں نے اس بیچاری کے ساتھ کیا تھا، میں اس سب کا ازالہ ضرور کروں گا۔ اے رب کائنات، ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما، ان کے لیے ایسے رشتے مقرر فرما جو ان کی قدر کرے، ان کی محبت کرے، ان کو عزت دے، ان کے آنسو بننے سے پہلے ان کے دکھ کو سمجھے۔ یا اللہ، جن بیٹیوں کے نصیب میں دکھ لکھے گئے تو اپنی رحمت سے وہ دکھ خوشیوں میں بدل دے، اور جو بیٹیاں تیری بارگاہ میں آنکھیں نم کر کے التجا کرتی ہیں ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری بیٹیوں کو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔